ہے، مدارک اس کا حاشیہ ہے جو عموماً چھپتی ہے اور ہرمانی وغیرہ کے اندر بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر پر جلوہ گر ہو کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ عرضت علی امتی فی صورہا فی الطین کما عرضت علی آدم، فرمایا کہ مجھ پر میری ساری امت پیش کر دی گئی. آج حاضر ناظر کے عقیدت سے ان کو کیسا چڑ ہوتا ہے، ہوتی نہیں ہوتی؟ بولے نا ہوتی ہے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں تیرا آیت ذرا ٹکا کے سمجھ لو تو ساری باتیں آپ کو سمجھنا ہے. کہتے یہ حاضر ناظر کیسے ہو سکتے ہیں، حاضر ناظر کیسے ہو؟ ہم نے کہا حاضر ناظر کا معنی تم جانتے ہو؟ کہتے نہیں. تو ہم نے کہا پھر بحث کیوں کرتے؟ حاضر ناظر کا معنی ہمارے علماء نے اطلاع کے لیا ہے، علم کے لیا ہے. کس کے لیا ہے؟ علم و اطلاع. حاضر بمعنی عالم کے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی اپنے قبر اقدس کے اندر اپنی امت کے تمام احوال کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کی قبر اقدس کے اوپر امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. نیک اعمال پر آپ اللہ کی تعریف کرتے ہیں، برے پر استغفار کرتے ہیں. حضور سارے امتیوں کو جانتے ہیں. یہ اسی علم کو حاضر ناظر کہا جاتا ہے اور یہ علم غیب سے بالکل ملا جڑا عقیدہ ہے. اس لیے کل قیامت کے دن جو ہمارے کرامن کاتبین ہیں، آپ کے دو، میرے دو، آپ کے 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 دو، جب اللہ رب العالمین کے حضور جب ہم کھڑے ہوں گے تو اللہ ان فرشتوں کو نہیں بلائے گا، محبوب مصطفیٰ کو پہلے بلائے گا. وہاں پر گواہ یہ فرشتے بعد میں، پہلے مصطفیٰ ہیں. اگر حضور جانتے نہیں، یہ دو فرشتے تو ہم کو جانتے ہیں، تو اللہ کو چاہیے. کہتے ہیں حضور ہمیں کیسے جانتے ہیں؟ ہم نے کہا یہی تو بات فاضل بریلوی سمجھا گئے کہ ایجاد تو خدا کرتا ہے، ہم تو صرف مانتے ہیں. یہ تو خدا سے کہا ہونا کہ خدا نے آپ کو شہید کیوں بنایا، شاہد کیوں بنایا، گواہ مطلق کیوں بنایا، اصل گواہ کیوں بنایا. یہ تو بات تم عقل کی کرتے ہو کہ جناب ہمارے یہ فرشتے ہیں، دو فرشتے ہر ایک کے بلا کر لائے جائیں جو 24 گھنٹہ تمہارے ساتھ رہتے ہیں، وہ جانتے ہیں. رسول مکرم کو وصال کیے ہوئے 1400 سال ہو گئے. کہتے وہ ہمیں کیسے جانتے ہیں؟ ہم نے کہتے کوئی عقل چھوڑو، ایمان بالغیب لاؤ. یہ عقل چھوڑو، ایمان بالغیب لاؤ اور مانو خدا کی. رائج خدا کرتا ہے، ایجاد خدا کرتا ہے، تم ماننا شروع ہو جاؤ. رب کریم نے شاہد کہا تو چاہیے یہ تھا کہ رب کریم ہر ایک کے کرامن کاتبین کو بلا کر پوچھتا، لیکن رب کریم کرامن کاتبین کو نہیں بلاتا بلکہ رب کریم مصطفیٰ کو ساری امت کی گواہی کے لیے بلاتا ہے. اگر حضور جانتے نہیں تو کیسے بلاتا؟ اور ایک بات یہ ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے یا اللہ ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں گواہی دینے کے لیے، اور فوراً ہر اپنے امتیوں کے جو سربراہ ہیں ان کو پکڑ کے پوچھنا شروع کر دے بھائی تیرے دور میں کتنا ہوا، کتنے آدمی تھے، کتنے مر گئے، کتنے زندہ تھے، کتنا سیلاب آیا، یہ ہوا وہ ہوا. کیا حضور یہ پوچھیں گے؟ وہ شہادت علیہ شہادت ہوگی. عدالت کے اندر بھی شہادت علیہ شہادت اگر دے تو جج جو ہے وہ اپنے کٹڑے سے جوتا نکال کے اس کو منہ کو مارے کہ توہین عدالت کرتا ہے. شہادت علیہ شہادت تو توہین عدالت ہے کہ قتل ہو گیا، لا کے کھڑا کر دیا کہ ہاں بھائی تم نے قتل دیکھا؟ کہا میں نے نہیں دیکھا، مجھے اس نے بولا تھا. کہے گا ہاں گواہ ہوں میں، تو گواہی دو. کہا میں نے دیکھا نہیں تھا لیکن جس نے دیکھا تھا نا اس نے مجھے بتایا ہے. تو یہ نظام کبھی چلتا ہے؟ اگر حضور جانتے نہیں، حضور اگر کسی سے پوچھ کر بتائیں گے تو یہ دنیا کی عدالت میں نظام نہیں چلتا تو خدا کی عدالت میں کیسے چلے؟ سمجھ رہے میری بات؟ اس کو کہتے ہیں شہادت علیہ شہادت. شہادت علیہ شہادت تو قبول ہی نہیں ہے. یعنی میں کہوں گا ٹھیک ہے میں اس بات کا گواہ ہوں کہ یہ کام ہوا ہے، آپ کہیں گے ٹھیک ہے گواہی دو. میں کہا نہیں وہ اس نے میرے کو بتایا تھا، اس سے میں نے پوچھ کر اس بات کو جانا. یہ شہادت علیہ شہادت ہے. تو اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہیں کہ اللہ فرمائے کہ ہاں محبوب بتاؤ مظفر شاہ نے کیا کیا، اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا، تو سرکار کیوں فرمائیں گے کہ ہاں مظفر شاہ کے کرامن کاتبین نے مجھے بولا یہ، تو یا اللہ یہ میں تجھے بتا رہا ہوں. ایسا ہوگا؟ نہیں، مصطفیٰ ڈائریکٹ فرمائیں گے. اور یہی مسئلہ حاضر و ناظر کا ہے. ٹھیک ہے؟ اور یہی بات ان کے ذہنوں کے اندر تھی کہ یہ نبی ہمیں جانتے ہی نہیں. تو حضور نے حدیث بیان فرمائی اور اس واقعے کو ذکر فرمایا جس طرح چونٹیاں ہوتی ہیں، چونٹیاں حضرت آدم کے پشت سے چونٹیوں کے مانند مخلوق نکلی ہے جو قیامت تک پیدا ہوئی اور حضرت آدم کو سب دکھا دی گئی تھی. تو حضور فرماتے ہیں مجھ پر میری امت پیش کی گئی. ایک نہیں کئی حدیث ہے. زرقانی کی حدیث میں ایک ہے، ایک صحابی کا نام لے کر فرمایا کہ تیرے گھر کی چھت پر مجھے شکلیں بتائی گئی. ایک صحابی بیٹھے تو ان کو کہا تیرے جو بلند گھر ہے نا اس گھر کی چھت کے اوپر مجھے اللہ رب العالمین نے سب کی تصویریں بتا دی، سب کے چہرے بتا دیے. جو مجھ پر ایمان لائے گا ان کے بھی بتا دیے، جو کفر کرے گا اس کے بھی بتا دیے. بولیں سبحان اللہ. یہ حضور نے ذکر فرمایا جو ایمان لائے گا اس کے بھی بتا دیے، جو کفر کرے گا اس کے بھی بتا دیے. منافقین ہنسنے لگے کہ اگر سب بتا دیے جائے تو ہم تو خود دگا دے رہے ہیں، یہاں پر ہم خود دگا دے رہے ہیں. اب آپ دیکھیں صحابہ کرام نے اس لفظ کو سن کر آمنا صدقنا کہا کہ ٹھیک ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری چیز کو جان لیا. آج بھی ہمیں حضور کے علم کی شان کی بات ملتی ہے، ہم اس کو جرا نہیں کرتے.
یہ لوگوں نے کہا سند پڑھو، سند حدیث کو آپ نے سنا دی، سند پڑھو. میں نے کہا سند کے دھکے پہ تو لگا رہا ہے، ہم سند منت نہیں پڑھتے، ہم آقا کی شان دیکھتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ بولو بولو. یہ سند منت کا کام ہے تیرے جیسے ڈھیڑ کا ہے، تو کرتا رہے کام، ہم یہ کام نہیں کرتے. سند کا کام تو دیکھتے رہے، ہم اپنے آقا کی شان دیکھتے ہیں. ہم اپنی آقا کی شان کے لیے سند کے محتاج نہیں ہے. قرآن نے پہلے سند دے دی، ورفعنا لک ذکرک. اہل حدیث ہیں. تمہیں حدیث کی سمجھ میں نہیں آئے کہ تمہیں سند کس موقع پہ دیکھی جاتی ہے. رسول کے مرتبے کے لیے سند دیکھی جائے گی. اگر رسول کے مرتبے کے لیے سند دیکھنی چاہیے تو صدیق اکبر کو چاہیے تھا کہ ابو جہل سے روایت نہ لیتے اور جا کر سرکار سے سمجھتے کہ آپ کو معراج ہوئی کہ نہیں ہوئی. لیکن ابو جہل نے جب یہ کہا کہ آپ کے محبوب کہتے ہیں کہ معراج ہوئی ہے تو فرمایا اگر وہ یہ کہتے ہیں اس سے بڑی بات بھی کہیں گے تو میں مان لوں گا. تو کوئی کہہ صدیق اکبر سے آپ روایت تو کافر سے لے رہے ہیں. فرمایا کافر کو نہیں دیکھ رہا، مصطفیٰ کی روایت کو دیکھ رہا ہوں، مصطفیٰ کی شان کو دیکھ رہا ہوں. تو اس لیے بنو مقلد عاشق، قادری بنو قادری، ولیوں کے دامن سے جڑو، تمہیں عشق ملے گا. حدیث ایسے سمجھ میں نہیں آتی ہے، حدیث ان کے دامنوں سے جڑنے سے سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ عشق ہی سب کچھ کرواتا ہے. کیونکہ عقل کبھی نہیں چاہتی کہ وہ غیب کو مان لے. عشق کہتا ہے کہ بن مانگے بن دیکھے سودا کر لو. تو ایمان بالغیب کا سودا عشق کرتا ہے. عقل تو مشاہدے کو چاہتی ہے. عقل جس چیز کو دیکھتی ہے اس کو تسلیم کرتی ہے، لیکن مومنین کو کہا کہ بن دیکھی چیزوں کو مانو تو کامیاب سننی ہوگا. اس لیے کہ اس کا عشق ہمیشہ جوان رہتا ہے. جس میں عشق ہے نہیں وہ ایمان بالغیب کو کیا مانے گا. اس لیے وہ بات بات کو کریٹتا ہے. جب حضور نے فرمایا کہ قیامت تک جو میری امت پیدا ہوگی بتا دی گئی، ان کے چہرے مجھے بتا دیے گئے، جو ایمان لائیں گے جو نہیں لائیں گے، تو منافقین بیچ میں پنپنے لگے، کہنے کہ ہم تو بیٹھے ہوئے ہمیں نہیں جانتے. یہ دھوکہ تھا جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں نہیں جانتے ہمیں نہیں جانتے. یہ تھا یخادعون اللہ کہ ہاں یہ تو ہماری لمبی داڑھی، ہماری سفید پگڑی، ہمارا لوٹا، ہمارا بسترا، ہماری ہولیوں کو دیکھ کر رسول کہہ دیں گے بہت فرمان بردار ہے. تو یہ جو اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ کو معاذ اللہ العیاذ باللہ ان صحابہ کو ہم نے غلط فہمی مبتلا کر دیا ہے، تو اس غلط جو ان کے ذہنوں میں یہ تھا، تو قرآن نے کہا کہ تم نے ہمارے نبی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کیا بلکہ تم خود غرق ہو چکے ہو. ہم نے اپنے محبوب کے سینے پر ساری باتیں اتار دی ہے. جب وہ صفوں میں بیٹھ کر اس قسم کا مخمسہ کر رہے تھے تو بخاری میں موجود ہے کتاب العلم میں، رسول اللہ منبر پر جلوگر ہو گئے اور سرکار نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو میرے علم کی وسعت پر تانا کرتے ہیں. آج کے درس میں اسی کو ختم کرتا ہوں. یخادعون اللہ والذین آمنوا کی تفسیر یہی بنتی ہے. کوئی بھی تفسیر آپ اٹھا کر دیکھیں. فرمایا تانا کرتے ہیں، فرمایا اٹھو جاؤ، نکل جاؤ مسجد سے، نکل جاؤ مسجد سے جو میرے علم کو تانا کرتا ہے. تو یہ بغل میں منہ ڈال کر ہنسنے لگے. ہم تو پہلی صف میں بیٹھے ہیں، داڑھی تو گھٹنے سے بھی نیچے جا رہی ہے، تو ہمیں کون کہے گا منافق ہے؟ ہمارے سفید کپڑے دیکھو کیسے جگمگ جگمگ کر رہے ہیں، ہمیں کون کہے گا منافق ہے؟ حضور نے دوسرا جملہ فرمایا اب نام لے کر بولوں گا، اٹھو اٹھو اٹھ جاؤ. لیکن یہ جو انہوں نے جو ارادہ بنایا ہوا تھا نا، ایک عقیدہ بنایا ہوا تھا، رسول ہمیں نہیں جانتے اور رسول کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہی نہیں ہے. جو اسماعیل دہلوی اپنے گپ مار گئے اپنی کتاب کے اندر تفسیر الایمان کے اندر کہ غیب تو اللہ جانے، رسول کو کیا خبر. تو یہی نظریہ نفاق کا تھا. یخادعون اللہ والذین آمنوا، قرآن نے اسی بات کو ذکر کیا کہ یہ اپنے ارادے میں رسول کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں، اپنے لباس کے ذریعے، اپنی داڑھی کے ذریعے، اپنی پگڑی کے ذریعے. سرکار نے تیسری بار فرمایا اب باپ کا بھی نام لوں گا، اٹھ جاؤ. بولیں سبحان اللہ. وہ کہیں گے نہیں یہ تو ہم تو چوتھی گلی دور رہتے ہیں، یہ ہمارا نام مشکل سے جانتے، تو باپ کا نام کیسے جانتے ہوں گے؟ یہ باپ کا نام کیسے جانتے ہوں گے؟ یہ تو میرا امام کہہ اٹھانا کہ قرآن ہے حال مصطفی، ایمان ہے قال مصطفی. وہ اس بات کو سمجھتے تو مومن ہو جاتے. صحابہ کرام تھرتھرا رہے تھے کہ اب کیا ہوگا. اتنے میں حضور نے جو سب سے قریب بیٹھا ہو تو اس کو کہا اٹھ فلاں بن فلاں تو منافق ہے، اٹھ فلاں بن فلاں تو منافق ہے، اٹھ فلاں بن فلاں تو منافق ہے. نکل مسجد سے. اور جب صحابہ نے دیکھا ارے یہ تو سب سے زیادہ عاشق بن رہا تھا، اسی کو سب سے اٹھایا گیا، اس کے سر پر تو سب سے بڑا بنا ہوا تھا، اور یہ تو جب ہمیں دیکھتا تو جھوم جھوم کر کہتا تھا واہ کیا شان ہے مصطفیٰ کریم. یہ آپ کے قریب کہتے ہیں واہ کیا کتنا خوبصورت آپ نے چراغا کیا ہے. آپ کی تعریف کر کے آپ کے بچے پر حملہ کرے گا کہ نہیں بیٹا یہ بدعت ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ منہ میں کچھ اور بغل میں کچھ والی مثال جو دی جاتی ہے نا. تو اب جب یہ اٹھا کر حضور نے جب کہا فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں فلاں کے بیٹے فلاں فلاں کے بیٹے فلاں، اٹھ یہاں سے، دفاع ہو جائے یہاں سے، فخرج فإنک منافق، نکلو یہاں سے. تو صحابہ کہنا میں حیران ہو گئے کہ جناب جو جس کو ہم سب سے بڑا شریف سمجھتے تو وہ تو وہی پکا منافق تھا.
اور یہ علم تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ علم تھا. حضرت مولا علی نے اپنی چادر پھر کھولی، جو سب سے بڑا بڈھا قریب بیٹھا وہ ہل رہا تھا، ہاں نہیں اٹھوں گا. یعنی وہ اب بھی سمجھ رہا تھا کہ فیصلہ غلط ہو رہا ہے، اب بھی اس کو ایمان قبول کر لینا چاہیے، اب بھی فیصلہ غلط ہو رہا ہے. حضرت علی نے کہا کہ یہ چادر لے کر اس کے گلے میں پھندا دیا. کیا کیے بولے سبحان اللہ. دوسرے صاحب نے ٹانگ سے پکڑا، اٹھا کے مسجد کے بعد دڑس اس بڈھے کو اٹھا کے باہر پھینکا، 3-4 کو وہاں سے اٹھا کر پھینکا، 4-5 نوجوان کو وہاں سے اٹھا کے پھینکا. اور حال یہ تھا کہ سرکار بار بار کہتے فہل انتم منتہون، کیا تم میرے علم پر تانا زنی سے باز نہیں آؤ گے؟ تم نہیں آئے. سیدنا فاروق اعظم آگے بڑے اور گھٹنوں کے بل گر کے کہنے کہ یا رسول ہم اس بات سے راضی ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، آپ ہمارے رسول ہیں، اسلام ہمارا دین ہے. یہاں تک کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک سرخ ہو چکا تھا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ممبر سے جلوگر تھے آپ اتر کر اپنے حجرے میں تشریف لے گئے. تو یہ ہے اس آیت کا یخادعون اللہ والذین آمنوا. اور ایک روایت اور بخاری کے اندر آتی ہے وہ بھی سن لیجئے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم پر یہ واقعہ کئی دفعہ ہوا، اور یہ جو اب میں نے ذکر کیا نا یہ تو آخری ہے، یہ آخری تھا، بس اس کے بعد سارے منافق مزید حساب ہو گئے. یہ آخری ہے جب رب نے مکمل کہہ دیا کہ جاؤ. یہ آخری مرحلہ تھا، 3 کے قریب مرحلے کے مسجد سے منافقین کو دوڑایا گیا. کتنے ہیں بولو؟ یہ کمیٹیاں اتنی جلدی تو سنیوں کی نہیں بنتی نا، اس کے لیے بڑا جہاد کرنا پڑتا ہے. بولو